حسن رضا پاشا صاحب، سر آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ کو لگ رہا ہے بہترین چوائس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بیرسٹر گوہر؟ اور جو تنقید ہو رہی ہے کیا یہ بلا جواز ہے یا واقعی اب اس کے بعد جیسے اکبر ایس بابر میدان میں آگے وہ کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کو وہ چیلنج کرنے جائیں گے، ورکرز کو موقع اس طرح سے نہیں ملا، تو کیا واقعی تیاریاں ہو گئی ہیں کہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر؟ آسما، بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جی جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں الیکشنز کا جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو پروسیس ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ہم اس کو آئیڈلائز نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں پارٹی نے بہت الیکشن کرایا۔ اور دوسری بات جو سب سے بری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز شخصیت کے گرد گھومتی ہیں، جہاں پہ شخصیات اہم ہیں، پارٹی نظریات کوئی نہیں ہے۔ اور صحیح۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی پارٹی میں نظریات نہیں ہیں، ٹرو۔ نظریاتی طور پہ کوئی پارٹی اتنی مستحکم نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ورکرز کی ہم نے باقاعدہ ٹریننگ کی ہے، ان کو ہم نے اس نہج تک کچھ ماں سوائے ایک پارٹی کے جو مجھے کسی حد تک نظر آ رہی ہے کہ نظریاتی طور پہ جماعت اسلامی اپنے ورکرز کی کرتی ہے، بالکل۔ لیکن باقی کسی پارٹی میں الیکشن نہ تو اس طرح ہوئے ہیں کہ جن کی مثال دی جائے کہ بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اور آج تو انہوں نے تو کمال کر دی ہے، انہوں نے اس حد تک کمال کر دیا کہ 15 منٹ میں سارا پروسیس ختم، اور کسی بندے کا چلے اکبر ایس بابر صاحب مخالفت برائے مخالفت کا ہم سمجھتے ہیں کہ کر رہے ہیں جی، وہ ان کے عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن اکبر ایس بابر کو مائنس کریں، ایک ورکر کی بات کریں۔ کیا کسی ورکر کو یہ پتا تھا کہ کس طریقے سے الیکشن ہونے ہیں؟ کیا آفس والے کوئی تجویز دے رہے تھے، کوئی ان کو اطلاع دے رہے تھے، کوئی انہوں نے اس طرح کا؟ دیکھیں، ورکر میں عام ورکر کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو کہ پورا ایک سسٹم ہے ان کے اپنے آئین کے مطابق۔ کیا وہ ساری ہائرارکی وہاں پہ موجود تھی؟ کیا نامینیشن پیپرز اس طرح دیے گئے؟ کیا اس طرح پرپوزر اور سیکنڈر کے نام ابھی تک نہیں پتا کس نے پرپوز اور سیکنڈ کیا ہے؟ پھر تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ کسی اور کو اکبر ایس بابر اگر گئے ہیں اور وہ نامینیشن پیپرز لینے کے لیے گئے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیے؟ ان کو دے دیتے، وہ داخل کر دیتے، وہ ایک ووٹ نہ لیتے، کم از کم تھوڑا بہت تو اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ۔ حالانکہ ان کو تو پارٹی سے باہر کیا گیا ہے، اکبر ایس بابر تو پارٹی کا حصہ نہیں ہے، ان کو تو باہر نکال دیا گیا تھا 2012 کے بعد۔ اگر پارٹی کی نہیں ہے تو ان کو تو حصہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پھر ان کا نہ دینا بہتر ہے کہ اگر وہ پارٹی سے ایکسکلوڈ کر دی گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ بانی رکن کہتے ہیں، کوئی بانی رکن ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی کی رول پہ ہے، یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ الیکشن کوئی اتنے آئیڈیلسٹک نہیں تھے جس کو ہم اپریشیٹ کر سکے کہ یہ بہت اچھی ہے۔ جی پنجوتا صاحب ذرا، اس میں دو چیزیں جی فرمائیے گا پاشا صاحب۔ جی ایک چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے، گوہر علی خان بہت اچھے وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کو ایسے وکیلوں کی ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن کیا یہ کسی ایسے ان کے پولیٹیشین کی جو سیکنڈ لائن پہ تھرڈ لائن پہ جو قیادت ہے ان کا نعم البدل بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیراشوٹر ہیں جو اوپر سے آئے ہیں، انہوں نے کچھ کیسز کنڈکٹ کیے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے، اور باقی ان کا جو اس کی گراس روٹ لیول تک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ جسٹ وکیل ہونا دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن جو پارٹی کے چیئرمین اور اتنے اہم منصب پہ پہنچنا ہے اس کے لیے سوچنا پڑے گا۔ علی محمد خان بہت اچھی چوائس تھی، آپ نے ان کو نہیں بنایا، ان کو پوچھا۔ اور بھی ایسے ورکر موجود ہیں جو کہ رائٹ فرام دا ڈے ون خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور اس وقت تک پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑا سا پولیٹیکل حوالے سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ سوالیہ نشان ہے۔